نبوی شریف کی تعمیر فرمائی، وہ بڑے حسین واقعات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہم سوچ رہے تھے کہ ہم تو ایک ایک اینٹ اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، ایک ایک اینٹ اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی ہے، اور میں نے دیکھا حضرت عمار بن یاسر 2 اینٹیں اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں۔ اب حضرت عمار بن یاسر 2 اٹھائیں، حضرت ابو ہریرہ کے دل میں آئی تو میں ایک اٹھاؤں، آپ نے 3 اینٹیں اٹھانا شروع کر دی، اور وہ چھوٹی اینٹ نہیں تھی۔ عرب شریف میں آج بھی اینٹ کا سائز بڑا اور کافی وزنی ہوتی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر 2 اینٹیں اٹھا رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے پہلے تو میں ایک اٹھا رہا تھا، اس کے بعد میں نے 3 اٹھانا شروع کر دی، پھر میں نے 4 اٹھانا شروع کر دی، اور میں سوچ رہا تھا یار میں خاصا کام کر رہا ہوں۔ میری اچانک نظر پڑی مدینے والے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 اینٹیں اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، 5 اینٹیں اٹھا کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ اب یہ اینٹیں ہمیں دے دیں، ہم اٹھا لیں گے۔ حضور کیا فرماتے ہیں، اب یہ جو مسجد کا کام کرنے والے مزدور ہیں، اور صحابہ مسجد نبی شریف کی تعمیر فرما رہے ہیں، اور کس محبت سے فرما رہے ہیں کہ حضور بنفس نفیس خود حصہ لے رہے ہیں، لیکن مزدور کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، کس قدر پیار فرمایا میرے نبی پاک نے۔ حضور فرمانے لگے ابو ہریرہ مجھے بھی تو اجر کی ضرورت ہے نا، اور پیچھے سے اینٹیں ختم بھی نہیں ہوئیں، اور پڑیاں اٹھا کے لے آؤ، اور پڑیاں اٹھا کے لے آؤ۔ اس طرح سے مسجد نبی شریف کی تعمیر ہوئی۔ اس میں بڑے حسین واقعات ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا آپ بھی اینٹیں اٹھا کے لے کے آ رہے تھے، حضرت صدیق اکبر بھی اینٹیں اٹھا کے لے کے آ رہے تھے، اور یاد رہے کہ جب مسجد قباء کی تعمیر ہو گئی پھر حضور نے ایک پلاٹ دیکھا، پسند کیا، پسند آ گیا نا، اس کا مطلب ہے مسجد کے لیے پلاٹ دیکھنا بھی پسند والی بات ہی ہے، یہ بھی ایک محبت والی بات ہے، شوق والا کام ہے۔ حضور کو ایک پلاٹ پسند آ گیا، حضور نے پتہ لگوایا یہ زمین کس کی ہے، تو پتہ لگا یہ 2 یتیم بھائیوں کی زمین ہے۔ تو آپ نے کہا کہ بیچتے ہو؟ تو وہ 2 یتیم بچے کہنے لگے حضور ہم بھی ہمارے ہیں، یہ زمین بھی آپ کی ہے، آپ بنائیں اس پہ جو آپ کا دل کرتا ہے۔ حضور فرمانے لگے نہیں بھئی ہم تو پیسے دیں گے، ہم تو پیسے دیں گے۔ تو وہ بچے کہنے لگے یا رسول اللہ جیسے آپ کی رضا ہو، جیسے آپ خوش ہوں۔ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ دیں بھی آپ اس کی پیسے دیں، آپ ان کو اس کی اجرت دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر آدمی تھے، ان کے یہ ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ ان 2 یتیموں کو آپ پیسے دیں، اس زمین کو خریدیں۔ پھر وہاں پر مسجد نبی شریف تعمیر ہوئی، اس میں بڑے واقعات ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی میں بات کر رہا تھا، تو چلتے چلتے حضرت عمار بن یاسر سے 2 لفظ کہہ دیے، انہوں نے ڈانٹ دیا، شکر رنجی ہوگی، ناراض ہو گئے۔ اے بھی مسیتاں دا کام ہے، مسجد کے کام میں بڑے سارے لوگ راضی بھی ہوں گے، ناراض بھی ہوں گے، تو یہ کوئی نیا کام نہیں، یہ تو صحابہ سے چلتا آ رہا ہے، سانجھا جو کام ہوا۔ اب اگر مسجد سانجھی ہے پیار بھی پھر سانجھا ہی ہوتا ہے، اگر مسجد سب کیا تو پیار بھی پھر سانجھا ہی ہوتا ہے، سب کو اسی سے اتنا ہی پیار ہوتا ہے۔ اچھا صبح بات ہوئی، حضرت مولا علی شیر خدا نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ دیا کسی بات پہ، وہ ناراض ہو گئے۔ رات کو میرے محبوب کریم کے کانوں میں یہ بات پڑی کہ حضرت عمار بن یاسر ناراض ہو گئے ہیں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مولا علی شیر خدا سے فرمانے لگے علی عمار نو منونا ہے، آپ عمار کو راضی کرنا ہے، منانا ہے، تو اس میں بھی کوئی ہچکچانے والی کوئی بات نہیں تھی۔ حضرت مولا علی شیر خدا اٹھے، ہاتھ چومے، ماتھا چوما، گلے سے لگا لیا، اور یہیں پہ شکرنجی ختم بھی ہوگی۔ واقعات میں ہم نہیں جاتے، لیکن آپ اس کیفیت کو سمجھیں کہ مسجد کے کاموں میں ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں اور رضامندیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ سارے کام چلتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، پہلی شمع انہوں نے جلائی تھی مسجد نبی شریف میں، پہلا دیا حضرت تمیم داری نے جلایا تھا۔ جب آپ نے یہ جلایا حضور کو یہ کام اتنا پسند آیا، حضور فرمانے لگے او میرے تمیم داری تو نے مسجد کو روشن نہیں کیا، تو نے تو اپنی قبر کو روشن کر لیا، گویا کہ تو نے نور اکٹھا کر لیا اپنی قبر میں تم نے نور کر لیا۔ یہ مطلب ہے کوئی بلب سڑ جائے تو تنقید نہیں کرنی، لے آ کے سیدھا لا ہی دینا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ اگر کوئی بلب جل جائے، خراب ہو جائے، ٹوٹ جائے تو تنقید تو ساری دنیا کر ہی رہی ہے، اے بھی نہیں ٹھیک، وہ بھی نہیں ٹھیک،
انتظامیہ بھی ٹھیک نہیں تھے، خطیب صاحب بھی تھے، اوسلوں ہی گئے گزرے نے، تو تنقید تو ساری دنیا ہی کر رہی ہے. تو ہم نے کیا کمال کیا؟ کمال کی بات یہ تھی کہ ہم ایک بلب لا کے لگا ہی دیتے. تو یہ سنت حضرت تمیم داری کی. جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو لوگ تراویح کے لیے آیا کرتے تھے، تو وہاں پر بھی روشنی کا انتظام حضرت عمر فاروق نے کیا. اچھا، وہاں پر حضرت تمیم داری نے دیا جلایا تو سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی. یہاں پر حضرت عمر فاروق نے چراغاں کیا، دیے جلائے، تو دعا پتہ کس نے دی؟ حضرت مولا علی شیر خدا نے. حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے، عمر اللہ تیرا بھلا کرے، جس طرح آج تو نے مسجد نبوی شریف کو روشن کیا، رب تیری قبر کو روشن کرے، رب تیری قبر کو روشن کرے. تو یہ سارے معاملات چلتے رہے. ایک مسجد ساڑھے بھی انڈر ہے، بڑی مسجد، وہاں پر بھی ہم معاملات دیکھتے رہتے ہیں، تو وہاں پر بھی یہ چھوٹے موٹے کام ہوتے رہتے. تو ایک بابا جی آیا کرتے تھے، تو بڑا خوبصورت کر کے ایک نوٹ 100 کا 50 کا نا قاری صاحب کو دے کے جایا کرتا. ہر ہفتے ہی آنا، ایک نوٹ 50 کا 100 کا دے کے چلے جانا. وہ کافی، جب میں نے ان کی روٹین دیکھی نا، ابھی بھی آتے ہیں وہ، اللہ ان کی حیاتی میں برکتیں ڈالے. تو وہ آیا کرتے تھے، ایک نوٹ دے کے چلے جایا کرتے تھے. ایک دن نا میں آ رہا تھا تو وہ نوٹ دے کر، پیسے دے کر جا رہے تھے. تو میں نے بابا جی کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا بابا جی تسی بڑے عرصے تو آ رہے ہو، تو 100-50 دے کے آپ چلے جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی نا. تو بابا جی کہنے لگے، پتر میں ویکھنا جتھے کوئی مسیت ہے نا اتنے 150 دے دینا، چل میرے نا دی بھی کوئی اٹ لگ جائے گی، میرے نا دی بھی اینٹ لگ جائے گی، ہر مسجد میں میرے نام کی بھی کوئی اینٹ لگ جائے گی. میرے محبوب کریم کا فرمان سنیے گا. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، جس بندے نے مسجد کی تعمیر میں ایک اینٹ بھی لگا دی، ایک روڑا بھی لگا دیا، رب تعالیٰ جنت میں اس کے نام کا ایک محل تیار کر دے گا. ایک اینٹ کے عوض آپ کو ایک محل مل رہا، وہ بھی جنتوں کا محل. یہ تو فائدے کا سودا ہے نا. پھر میں بابا جی کی بات سنی، میں کہ یار کتنا پیارا شوق ہے. چلیں بابا جی کی استطاعت کے مطابق جتنے بھی وہ پیسے دے رہے ہیں، 100-50 جتنے بھی دے رہے ہیں، اس کی نیت تو آپ دیکھیں. اور پھر حضور کا فرمان ہے نا، بخاری شریف کی پہلی حدیث، کہ نیتوں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ نیت ٹھیک رکھیں، پیسے کم بھی ہوں گے نا، رب تعالیٰ ویسے ہی بڑا نوازے گا آپ کو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آواز کمزور ہے آپ کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ سیرت کی کتابوں میں ملے گا، مسجد نبوی شریف میں جو پہلا فرش تھا نا جی، پہلا فرش، پکا فرش حضرت عثمان غنی نے ڈلوایا تھا. حضرت عثمان غنی نے پہلا فرش ڈلوایا. اور حضرت بلال حبشی